बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बात करेंगे टूरिज़्म के हवाले से। सयाहत के हवाले से पाकिस्तान नो डाउट एक रिच कंट्री है, गो के टूरिस्ट आते भी हैं पाकिस्तान में, चाहे वो टूरिज़्म कल्चरल हो या रिलीजियस हो, वट, लेकिन इसकी खूबसूरती और दीगर जो भी वजूहात हैं जो एक सयाह को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करती हैं, वो जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुल्क में जो सयाहती सरगर्मियां हैं उसको फ़रोग देने के लिए हमारी जो हुकूमत है वो क्या इकदाम कर रही है, क्या स्टेप्स लेने जा रही है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो सयाहत को फ़रोग दो की बात करते हैं हमेशा से। और इसके अलावा एक और अहम पॉइंट है कि सयाहत के फ़रोग में जो ई वीज़ा की फैसिलिटी है वो क्या रोल प्ले कर सकती है और उसकी क्या अहमियत है। और इसके अलावा पाकिस्तान में एक और बड़ा पॉइंट ये भी है कि मजहबी सियाहत के फ़रोग में भी अहम इक़दामात जो हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट ने उठाए हैं और मज़ीद भी उसके प्लान में है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ पैनल जो मेरा मौजूद है उसका मैं तारुफ करवाती चलूँ। कामरान लशारी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप डायरेक्टर जनरल है वॉल सिटी लाहौर के। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही साथ आमिर कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन है आप। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और खालिद फारूकी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपसे भी सहरासल इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले लाशारी साहब आपसे बात करना चाहेंगे। एक बड़ी खुशाइंद बात है 2021 में सयाहत के लिए जो लाहौर के दुनिया के बेहतरीन, जो लाहौर है दुनिया के बेहतरीन 52 जो मकामात हैं उनमें शामिल है। ये बड़ी खुशाइंद बात है और इस मामले में आप हमें ज़्यादा गाइड कर सकते हैं कि आपने जो है वो लाहौर में क्या क्या काम किए हैं, जो भी यहाँ पे हमारा विरसा है उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको रेनोवेट किया है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। सर सबसे पहले तो जी मैं समझता हूँ ये पूरे मुल्क के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है, मुबारक की बात है कि among the top 52 places of 2021 Lahore has been rated and walled city as one of those and rated by New York Times. जी बिल्कुल। तो ये हम अपनी चीज़ों को ज़रा उतनी क्या कहना चाहिए फेथ से या उतनी एक खुशी से या फ़ख्र से नहीं देखते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कितनी खूबसूरती है और कितनी अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं। सो लाहौर और पूरा पाकिस्तान एक मुनफरद मुल्क है बेशुमार। इस पे जितनी भी बात की जाए, शुमाल से शुरू होकर जनूब तक चले जाएं, कोस्ट लाइन से लेके पहाड़ और समंदर और बहुत सारी ऐसे इलाके जो एक्सप्लोर हुए ही नहीं। और सो नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से आई थिंक इट शुड बी रेटेड एज द टॉप first 5 countries of the world. No doubt. और among the historic and cultural side जो है, this is again one of the very richest countries in the world. सबसे पुरानी civilization है ये। तो लाहौर में हमने जो मेरा महकमा है इस वक्त वो है वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी। इससे पहले कभी PHA भी होता था, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। तो हमने लाहौर की खुशनुमाई में उसके बागो बहार जो बगीचे वगैरह हैं और चौक चौराहे उनको ठीक करने की कोशिश करते रहे। सही। और उसकी नोक पलक मॉल रोड हो, टर्लिंगटन मार्केट हो, गवाल मंडी फूड स्ट्रीट हो, इस तरह की चीज़ें। बसंत भी तब हमारी बड़ी रवा दवा थी। तो लेकिन अब अंदरून लाहौर जो कि एक ज़्यादा चैलेंजिंग जगह है, क्योंकि बहुत गुंजान जगह है, बहुत कमर्शियल जगह है, मुश्किल है, दकीक है, लेकिन उसमें भी हमने पेशरफ्त की है और खुदा का शुक्र है कि आज 7-8 सालों में काफ़ी हद तक उसकी रिकॉग्निशन। वो भी एक कल्चर है, उसको भी बड़ा पसंद किया जाता है। हम तो उसे एक लिविंग म्यूजियम कहते हैं। और मैं किसी एम्बेसडर से डिस्कस कर रहा था कि भी ठीक है, वेनिस हो, कोई और ओल्ड टाउन्स हो, सियाना हो, ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत साफ़ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। सही, बिल्कुल। हमारा ओल्ड सिटीज़ जो हैं और लाहौर जैसे ये एक ऑर्गेनिक जगह है, यानी अगर एक कोई काम कर रहा है वो उसको कहीं से ला के नहीं बिठाया गया। वो हुक्के वाला है, वो कीमे के नान बनाने वाला है, लस्सी वाला है, वो पुश्तों से इसी तरह ही चलते आ रहे हैं, वही उनका अंदाज तरीका है और ये बड़ा मुनफरद और मज़ेदार है। इन जगहों को अब साफ़ सुथरा किया गया है। दहली दरवाज़ा, शाही जो हमारी बैठक है, शाही हमाम है, उसके अलावा मस्जिद वज़ीर ख़ान है, इनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर हमारे पार्टनर्स हैं। विरसे की हिफाजत के लिए
سب سے ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ٹیکنیکلی ساؤنڈ پرنسپل سے آپ کام کریں. تو وہ یہ پارٹنرشپ جو ہے آغا ٹرسٹ سے بڑی کارآمد ہوئی ہے. پھر ہم نے قلعے میں, اب آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جو اس کی بیرونی دیوار ہے جس پہ پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے, وہ ہے دا لارجسٹ موزیک پکچر وال ان دا ورلڈ, اور اسی وجہ سے اس کو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ کا درجہ بھی لاہور فورٹ کو دیا گیا. اس پہ پچھلے 6-7 سال سے کام ہو رہا ہے, اب اور تیزی سے کام ہو رہا ہے. اسی طرح اس میں شاہی باورچی خانہ اور بنکر, یہ نئے پروجیکٹس ہوئے ہیں, ابھی ہوئے ہیں, اور 5-6 جو سو وی آر ڈوئنگ لاٹ آف. پھر فیسٹیولز اور داستان گوئی اور ہسٹری بائی نائٹ کا ایک ٹرپ جو ہے, اس طرح کی چیزیں یہ نئی ہیں کہ ہم نے اپنے تمام اس ایریا کو روشن کیا ہے, جس کا ذکر اس نیو یارک ٹائمز میں بھی ہے کہ مسجد جو ہماری بڑی ہے بادشاہی میں, اس کے منسلک جو ریسٹورنٹس ہیں, جن میں سے عامر صاحب کا بھی ایک ہے, اور بھی ہیں جو کوکوز اور وہ جگہ حویلی وغیرہ انداز, تو ان سے بھی ایک ٹورزم میں اور اس کی جو ایک ویو ہے, کیونکہ ویو پوائنٹس کریٹ کرنا اور اچھا ریسٹورنٹ ہونا, یہ بھی بہت بڑی آئیکن ہوتے ہیں شہر کے لیے. سو لاہور میں تو سمجھتا ہوں ایسا شہر ہے جو سوتا ہی نہیں, جو جیتا جاگتا ہنستا کھیلتا ہے. اٹ نیور گوز ٹو. اب ویسٹ کے بہت بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں, رات 10 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں, تو یہ 2 بجے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں, مطلب ہے رکتے ہی نہیں کھانے پینے سے, اور 4 بجے پھر وہ ناشتہ شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, لاہور کی اپنی رونق ہے. یہ مزاج آپ کو کہاں ملتا ہے؟ اٹس اے بیوٹیفل سٹی اینڈ اے کنٹری. بالکل صحیح. عامر صاحب, جب بھی کوئی ٹورسٹ آتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے تو اس کا ظاہر ہے پوائنٹس تو ہوتے ہیں, مقامات تو ہوتے ہیں اس کی پرائیورٹی, لیکن فوڈ, کھانا جو ہے وہ اٹ سیلف ایک اٹریکشن ہے سیاح کے لیے. کچھ لوگ تو صرف کھانے کے لیے, کھانے کی پروموٹ کرنے کے لیے, اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے بلکہ آتے ہیں. تو یہ فوڈ آئٹم جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی سیاح کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار کنیکٹنگ اس ہیئر ان دس آور نیشنل PTV چینل. اچھا, اشاری صاحب نے جو بات کی ہے نا, وہ بڑی زبردست بات تھا کہ یہ نیچرل ہے سارا کچھ لاہور میں اس وقت. جس طرح فورن میں چلا جائیں وہ آرٹیفیشل ہے بہت زیادہ. اچھا, اس پہ تھوڑا سا میرا کنسیپٹ یا میرا ویژن ڈفرینٹ ہے. جو آپ نے کہا نا کہ سیاح جو ٹورسٹ ہے وہ کھانا کیسے, مطلب اس کے بارے میں کیا اس کا انٹرسٹ ہے, اس کو دیکھ کے وہ آتا ہے. میرا جو ریسٹورنٹ ہے, میرا جو دا پوئٹ بتیک ریسٹورنٹ, اس پہ یہ کنسیپٹ چینج کیا ہے میں نے کھانے کا. لوگ کہتے ہیں جی کھانا اچھا, وہ لوگ کھانا چاہتے ہیں, ایونچولی ہوتا ہے ایسا ہی ہے, لیکن یہ ہیریٹیج کلچر جس جگہ پہ دا پوئٹ ریسٹورنٹ ہے شاہی قلعے کے ساتھ, جہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹینز ہیں, وہاں پہ میں نے کنسیپٹ نیا لے کے آیا ہوں پاکستان میں. وہ پہلا کنسیپٹ ہے آئی کانٹیکٹ ود دا فوڈ ڈش, کہ وہ دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے, یعنی پریزنٹیشن کیسی ہے. تو یہ پریزنٹیشن جو ہے اپنے ریسٹورنٹ پہ, یہ ایک نئی ریت میں نے دی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں, اللہ کی مہربانی سے, جس میں سٹیم نکل رہی ہے, کولڈ آئس نکل رہی ہے, آگ لگی ہوئی چیز آ رہی ہے. دیٹ مینس آئی کانٹیکٹ. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, کھانا دیکھ کے منہ میں پانی آ گیا. تو میں نے کنسیپٹ چینج کیا, پہلے ڈش کو دیکھ کے, پریزنٹیشن دیکھ کے آپ کو پسند آئے گی, نمبر 1. نمبر 2, اگر گرم چیز ہے اٹ شوڈ بی ہاٹ, ٹھنڈی چیز ہے ٹھنڈی ہونی چاہیے. ذائقہ تو تیسرے نمبر پہ آتا ہے جا کے. صحیح, ٹھیک ہے. دس از مائی بلیف. لاہور میں جگہ جگہ فوڈ پوائنٹس ہیں, اسپیشلی لکشمی چوک کی جب ہم بات کریں تو اس کے کھانوں کی الگ ہی بات ہوتی ہے, اور الگ ایک اس کا ایک اپنا ہی مزاج ہے. میں لشاری صاحب کی ایفرٹس کو یقین کرے دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے لاہور وال سٹی کو جتنی ڈیڈیکیشن محنت کے ساتھ سنوارا, سجایا ہے کہ دنیا میں امریکہ تک دیکھے آواز پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کھانا پینا تو ہے یہ لاہوری ہے, پاکستانی سارے مشہور ہیں کھانے میں, لیکن اس سے پہلے ان کو یہ ہونا چاہیے کہ چیز دیکھنے جائیں گے کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے. ہسٹوریکل کنٹری ہے ہماری, اس میں ان چیزوں کو اسی طرح لک آفٹر کیا جس طرح لشاری صاحب کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے نام ہمارا روشن کیا نیو یارک ٹائمز کے اندر. اسی طرح ان چیزوں کو جب سنواریں گے, سجائیں گے, تو پھر وہ دیکھنے بھی آئیں گے اور کھانے بھی آئیں گے. ٹورزم کے بارے میں نا میری ایک ریزرویشن ہے, بلکہ ایک مشورہ ہے گورنمنٹ میں, یہ ریکارڈ کر لیں میری ایک بات. اگر میرے 1-2 پوائنٹس, 1-2 مشورے گورنمنٹ پاکستان مان جائے, آئی کین گارنٹی یو بائی دی گریس آف آلمائٹی. یہ ہم سجیشن تو آپ سے ہم ضرور لیں گے جب آپ باقی گیسٹ بھی لیں گے. ابھی آپ کا پوائنٹ یہ آیا کہ کھانا نو ڈاؤٹ اٹس ویری امپورٹنٹ آئٹم, کہ جب کوئی بھی اس سے پہلے چیز دیکھنی بھی ہے نا. اب ایک کھانا ہے, فرض کریں کھانا ہے اندرون شہر کے اندر, گلی کے اندر, راستہ بند ہے, نالیاں بہ رہی ہیں, کھانا بڑا ہی مزیدار
اندر بنا رہا ہے, آپ جائیں گی کبھی بھی نہیں جائیں گی. اس کے لیے راستے صاف ہونے چاہیے, ہسٹوریکل ہے سسٹم وہاں پہ, اس کو سنوارنا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, ٹوٹل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. پھر ٹورزم تبھی بڑھے گا نا. کھانا تو وہ کہیں سے بھی کھا لے گا, بات سمجھے آپ میری. خوبصورتی دیکھنے کے لیے جو سارا کچھ کیا ہے نشارے صاحب نے بھی, خوبصورتی انہینس کی ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, خوبصورتی انہینس کی ہے. آپ سے آپ کی سجیشنز ہم لیں گے بھی اور نوٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ آگے بھی پہنچیں گی. اچھا خالد صاحب, ظاہر ہے میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا ٹول ہے, فورتھ پلر ہے ظاہر ہے کسی بھی ریاست کا, تو کتنا رسپانسیبل ہے یہ ہمارے ملک کو لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے, ہمارے ملک میں جتنی خوبصورتی ہے, چاہے وہ کلچرل ہو, ریلیجیس ہو, نیچرل بیوٹی ہو, میڈیا کتنا رسپانسیبل ہے اور وہ کتنے % اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کو ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میڈیا نے تو ہمیشہ اپنی ذمہ داری اس حوالے سے اپنی پوری کی ہے. ہم نے کبھی بھی پاکستان کی کسی جگہ کے بارے میں نیگیٹو تو کبھی سوچ پیدا ہونے ہی نہیں دی. بالکل صحیح. ہم اگر صرف کسی چیز کو کریٹیسائز کرتے ہیں یا اس کو ذکر کرتے ہیں تو اس میں صرف اس نقطہ نظر سے کہ تاکہ اس طرح توجہ ہو جائے کسی کی, اور بہتری. اگر جیسے ابھی قریشی صاحب نے بات کی کہ کوئی چیز ہے اگر وہاں پہ صفائی نہیں ہے تو اسی طرف توجہ کسی کی دار نہیں ہے نا. اب جتنا یہاں پہ لاہور میں کام ہوا پچھلے 15-20 سال میں, اور پھر میں واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ لاشاری صاحب کو اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے, مجھے کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کے بیٹھے یہ بات کر رہا ہوں, مطلب گنگا رام کا نام, سر گنگا رام کا نام کیوں مشہور ہے, آج تک ہم کیوں رکھے ہوئے ہیں اس نام کو. اس طرح جب آپ کے شہر میں کوئی شخص سرو کر رہا ہوتا ہے نا, تو پھر اس کو بعد کے ادوار میں بھی, آنے والی جنریشنز بھی اسی لیے اس کو یاد کرتی رہتی ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا ان کے جو آئیڈیاز تھے انہوں نے شہر میں وہ کروائے اور بڑا اچھا کیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید لاشاری صاحب اس بات سے اتفاق کریں کہ نیو یارک ٹائمز میں یہ جو ریٹنگ ہماری آئی ہے یہ بیسیکلی شاہی قلعہ میں جتنا کام ہوا ہے, بالکل مسجد وزیر خان میں جتنا کام ہوا ہے, میرے خیال موتی مسجد میں بھی کام وہاں پہ آپ وہاں بھی کروا رہے ہیں. اسی طرح دیوان خانہ ایک جگہ ہے وہاں بھی, مکتب کا ایک وہ ہے وہ بھی, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں. پھر شاہی قلعہ کے اندر ہی میرے خیال کچھ ایسی جگہیں تھیں, انہی کے ڈپارٹمنٹ میں ایک ان کے آفیسر ہیں تانیہ, ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے اس میں پتہ چلا کہ وہاں انہوں نے بہت ساری نئی چیزیں ایکسپلور کی ہیں جو کہ اس سے پہلے کسی نے دیکھی تک نہیں تھی. تو جتنا وہاں پہ کام ہوا اس میں نئی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں. تو یہ کام جو اچھے ہیں میڈیا نے ہمیشہ اس کو سراہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جہاں کوئی شخص یا کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ صرف وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا. اگر ہم سمجھیں کہ منسٹری ٹورزم کی ہو یا وارڈ سٹی اتھارٹی ہو وہ یہ کام کرے, نہیں, عوام کا مزاج جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. بہت بڑا فیکٹر ہے. عوام کے مزاج کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, ہر بندے کو ہوسٹ بننا پڑے گا, مہماندار بننا پڑے گا, میزبان بننا پڑے گا. اس کا ایک, ابھی جیسے بات کر رہے تھے, اسمائلنگ فیس ایک ہونا چاہیے. جی بالکل. وہ کس طرح سے ویلکم کہتا ہے, ویلکم کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے کیونکہ 25-30 سال سے ملک میں دہشت گردی کی ایک لہر رہی, ہم نے تو جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں وہ دیکھے ہی نہیں. بالکل. ہماری اس جنریشن نے یہاں گورے گوریاں کب دیکھے ہیں؟ صحیح. تو وہ نہیں آتے. ہم نے تو اپنے جیسے لوگوں کو ہی, ہم لوکل جو ہمارا ٹورزم ہے اس کو فروغ دے لیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن جو ماحول میرے خیال کے مطابق بن رہا ہے اس وقت, اس کے مطابق مجھے توقع ہے کہ جس طرح اور بھی کئی, صرف یہ نہیں لاہور میں ہی, اس گورنمنٹ کا کیونکہ فلیگ شپ واقعی یہ ان کا تھا اور عمران خان اس کا بڑا ذکر کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے اور بھی کنٹری کے کئی علاقوں میں, بلوچستان میں, پشاور میں, ساہیوال میں, جو یہ ہمارے چاکر اعظم کا جو ہے وہ ان کا مقبرہ جو ہے وہاں پہ, اور اس طرح کی فورٹ سینڈمن ہے یوب میں میرے خیال, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اچھا, تو اس طرح آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے کام کچھ کر رہا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں انہوں نے بھی اس میں کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب بن جائیں گی, اور ساتھ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ سیکیورٹی کی یہاں پہ بہتر ایک صورتحال اگر ہم لوگوں کو دیں گے, بالکل صحیح, صفائی کی بہتر صورتحال دیں گے, اچھے ریسٹورنٹ, اچھے ہوٹل وہاں پہ بنیں گے, بالکل صحیح, اور لوگ وہاں جاتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے. ایگزیکٹلی. اور پھر جتنی اٹریکشن نظر آئے گی ٹورسٹ کو, دیکھیں نا آپ نیو یارک میں ٹائم سکوائر ہے, وہاں پہ لوگ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک سرکل میں وہ جتنی جگہ ہے, جتنا ایریا وہ ہے, وہ صاف ستھرا, نیٹ اینڈ کلین ہے. ایگزیکٹلی. ہم یہاں پہ, میں کبھی کبھی سوچتا ہوتا ہوں کہ یہ ہمارا جو یہ چیرنگ کراس ہے, ہم لاہور میں اس کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل صحیح. ہم اس سے ٹریفک نیچے سے کیوں نہیں گزار سکتے, یا فلائی اوور کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل. اگر اسی مال روڈ پہ ایک فلائی اوور بنا ہو تو وہ آگے جا کے نکلے, یہاں سے اس سارے ایریا کو
ट्रैफिक फ्री कर दें। ठीक है। फूड स्ट्रीट में ये तजर्बा हुआ था कि ट्रैफिक फ्री किया था उसको। सर पंजाब में एक सियाहत की पॉलिसी भी बनी है, उस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है राय तैमूर खान भट्टी साहब ने, आप सूबाई वजीर पंजाब है। सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त का। सर जानना चाहेंगे पंजाब को लेकर एक सियाहती जो पॉलिसी बनाई गई है मौजूदा गवर्नमेंट में, वो सर थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये सबसे पहले तो कि पंजाब की पहली टूरिज्म पॉलिसी है जो हमारी इस गवर्नमेंट ने बनाई है। बिल्कुल। और जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में जो पोटेंशियल है उसमें आपका हेरिटेज टूरिज्म आता है, आपका रिलीजियस टूरिज्म आता है, जो कि बड़े हाईली पोटेंशियल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो करतारपुर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया, उस वजह से आपका उधर का जो रिलीजियस टूरिज्म है, सिख टूरिज्म है, वो कितना प्रमोट हुआ। और इसी तरह गुरु नानक में और इसके साथ साथ सच्चा सौदा में इधर हमारे पास है। इसके अलावा पंजा साहिब अटक में, तो ये सिख्स का एक पूरी ट्रेल है जो कि उनकी बड़ी ही हॉली और सेक्रेड प्लेस है। इसके साथ साथ अगर आप देखें बुद्धिज्म को, तो टेक्सला में जो हमारी सिविलाइजेशन है और जो बुद्धिस्ट का वहाँ पे इतना हॉली प्लेस है, उसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो अपना इस्लामिक टूरिज्म है, सूफी शराइन्स, उसमें पंजाब बहुत रिच है। हमारे लाहौर में, मुल्तान में, कसूर में, उकाड़ा में, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक हैवी पोटेंशियल है फॉर सूफीज़म एंड इस्लामिक टूरिज्म। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ अभी जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाहौर को फिर से बड़ी ही कूलेस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया है इन दिस अपकमिंग कैलेंडर। तो लाहौर बजाते खुद इट इज वेरी मच रिच इन हेरिटेज टूरिज्म। हमारे पास जो यूनेस्को की साइट्स हैं यहाँ पे, और लाहौर में इसके अलावा आपका जो इस्लामिक टूरिज्म है उसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत से ऐसे स्टेप्स ले रही है ताकि हम अपने इन दो एरियाज को फोकस कर सकें। वन इज रिलीजियस टूरिज्म एंड सेकंड इज हेरिटेज टूरिज्म। बिल्कुल। तो हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज्म के सिलसिले में सबसे पहले जो स्टेप है वो है उधर की एक्सेस का। हमारे जो पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं उनके लिए भी, और जो इंटरनेशनली पाकिस्तान में आते हैं स्पेशली फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म, उनके लिए भी हमने एक पूरा ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसमें अभी हमारा तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब का एक पूरा चंक है जो इन रोड्स को जाता है, इन साइट्स को जाता है। वहाँ पे कार्पेटेड रोड्स बन रहे हैं ताकि टूरिस्ट की इजी एक्सेस हो। और सेकेंडली इसके साथ साथ उन तमाम टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के ऊपर जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, क्योंकि बाहर से जो टूरिस्ट आता है ही नीड्स नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट ओवर देयर। उसको अच्छा टॉयलेट भी चाहिए, उसको अच्छा सिटिंग प्लेस चाहिए, उसको गज़ीबो चाहिए, अच्छी कैंटीन चाहिए, अच्छी फोटोशॉप चाहिए। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं एक टूरिस्ट जब किसी भी डेस्टिनेशन पे मूव करता है। तो उस पे भी हमारी जो भी पंजाब की टॉप लिस्टेड हमारी टॉप मार्क हैं डेस्टिनेशन, उनके ऊपर जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो नेचुरल ब्यूटी का चंक है उसमें पंजाब को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आपकी कोहे मरी रेंजेस आती हैं जो हमारा हाईएस्ट और ग्रीन पॉइंट है माउंटेन्स का पंजाब में। उसमें एक नया इलाका जो कि पहले सियासत की नजर से ओझल था, कोटली सतियां, और वो अभी तक प्रिजर्व भी है और वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं जा सके। वहाँ पे पाथवे का कंसेप्ट लेके आए हैं। आप अगर इंटरनेशनली देखें तो किसी भी जगह को प्रमोट करने के लिए या लोगों को उससे रोशनास करवाने के लिए वहाँ पे इंटरनेशनली पाथवे का कंसेप्ट है कि अच्छा रोड हो, वहाँ पे साइन बोर्ड्स हो, लोगों को पता चले कि ये कौन कौन सी जगह है, ये कौन कौन सा स्टॉप है, और वहाँ पे जो अच्छे साइट सीइंग पॉइंट्स हैं उनको डेवलप किया जाए। वहाँ पे अच्छी सिटिंग प्लेसेस और वॉशरूम्स हो और पार्किंग हो ताकि लोग वहाँ पे रुकें और लोगों को उस जगह का पता चले। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है
गवर्नमेंट हर जगह पे अपना इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं फैला सकती कहीं भी, ये प्राइवेट सेक्टर ही है जो टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देता है। तो जब आप पाथवेज गवर्नमेंट बना के छोड़ेगी तो उसके बाद जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो खुद ही उधर इन्वेस्ट करना शुरू हो जाता है। अब लाइकवाइज इन 80s गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मरी की तरफ और इन तमाम इलाकों की तरफ अपनी बस सर्विस स्टार्ट की। उससे पहले मरी और इन इलाकों पे बसेस पे जाने का कोई रिवाज नहीं था। तो टीटीसीपी ने उस वक्त अपनी बसेस स्टार्ट की। जब लोगों को पता चला कि यार यहाँ पे तो मतलब एक अगर अपनी गाड़ी आपके पास नहीं भी है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए बसेस के जरिए भी जा सकते हैं, तो वो एक ट्रेंड सेट करके गवर्नमेंट साइड पे हो गई और पूरा प्राइवेट सेक्टर वहां पे कूद पड़ा। अब देखिए हर तरह की आपके पास कन्वेंस अवेलेबल होती है दूर से दूर इलाकों में जाने के लिए भी। तो लाइकवाइज अभी ये पाथवेज का जो कंसेप्ट है इससे पब्लिक सेक्टर बड़ा उसमें इंटरेस्ट अपनी शो कर रहा है। तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज यू विल सी कि जितना हमारे पास हेरिटेज का और रिलीजियस टूरिज्म का पोटेंशियल है इसको हमारी गवर्नमेंट पूरी कमिटेड है और इस पे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा खास फोकस है और वो हर फोर्टनाइटली इसकी मीटिंग लेते हैं जिसमें वो खुद डायरेक्शंस देते हैं और खुद हर चीज को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह इन अपकमिंग डेज पाकिस्तान में जो पंजाब है ये अपना ये जो मकाम है इसको मजीद ऊपर लेके जाएगा और इंटरनेशनली भी और फ्रॉम ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। राय तैमूर खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लशारी साहब, हमने खालिद साहब से बात की, हमने आमिर साहब से बात की, बल्कि मिनिस्टर साहब ने भी नो डाउट आपका नाम लेकर बहुत एक मतलब तारीफ की और तारीफ के काबिल है, चीज़ें नज़र आ रही हैं। सर, रिलीजियस टूरिज्म की बात हो रही है तो लाहौर में और लाहौर के अलावा भी जाहिर है हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बड़े रिच है, तो रिलीजियस टूरिज्म को किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है? और सर एक और बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं रिलीजियसली कि जो भी होती है मसाजिद हैं उसमें, चाहे वो मंदिर हैं चाहे वो चर्चेज़ हैं, जो भी हैं उनको उनकी अपनी असली हालत में बरकरार रखना जो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से वो डिमोलिश ना हो, वो चेंज ना हो, फिर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, करने भी चाहिए? रिलीजियस टूरिज़म पाकिस्तान में इसका बहुत पोटेंशियल है। अगर मुझसे पूछें कि इंटरनेशनली भी हम टूरिज़म को उसका शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली रेडीमेड ग्राउंड जो है वो रिलीजियस टूरिज़म है, और वो है सिख टूरिज़म और वो है टैक्सला में हमारे और सवात साइड में बुद्धिस्ट साइड। ये जो खिता जो आज पाकिस्तान के नाम से है ये सदियों से आमाज गा रही उनकी सिखों की ठीक है। उनके जो टॉप के 5 प्लेसेस हैं रिलीजियसली इम्पोर्टेंट, उनमें से 4 पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने करतारपुर का जब ओपनिंग की तो आप देखिए सिर्फ एक बंदिश को ख़त्म करने से कितनी उसमें एकदम एक हाइप क्रिएट हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और कितने सिख जो हैं वो आने शुरू हुए। इसी तरह ननकाना साहब, पंजा साहब वगैरह जगह जो हैं। सो ये एक रेडीमेड हमारे पास एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा ग्रोह है, ऑल ओवर वर्ल्ड सिख फैले हुए हैं। उनको अगर हम फैसिलिटेट करें और उनको आने दें और आकर उनके लिए थोड़ी सी और ओपनिंग करें, यानी कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि हो जाता है कि वो आ गए हैं लेकिन अपने होटल से जी फलां जगह से आगे नहीं जा सकते, लिबर्टी मार्केट नहीं जा सकते, अनारकली नहीं जा सकते। तो ये बंदिशें पाबंदियों को जितना रिलैक्स करेंगे उतना ही ज़रूरी। इसी तरह बुद्धिस्ट साइड पे जो है वो जितना हमारा ये फार ईस्ट है इधर के लोग जो हैं वो आने के लिए तरसते हैं और उसको और बेहतर किया जाए, और कर रही है गवर्नमेंट टेक्सला साइड पे। रह गया हमारा अपना जो कल्चर है, अपना जो रिलीजन है, उसमें ख़ास तौर पे जो सूफ़ी श्राइन्स और सूफ़ी कल्चर और म्यूज़िक और कवाली और इस तरह की जो रस्म और रसूमात हैं मेरे पास 2 साल पहले कोई इटालियंस आए हुए थे तो कहने लगे हमने सुना है लाहौर में सूफ़ी म्यूज़िक बड़ा अच्छा हम कहाँ जा सकते हैं? अच्छा मैं इधर उधर देखूं क्योंकि कोई मतवातर या कोई एक रेगुलेटेड तो है नहीं। बाहर होता है कैलेंडर ऑफ इवेंट्स होता है कि आप किसी शहर में जाएं तो आप क्या क्या शाम को देख सकते हैं। क्या इधर एक कैलेंडर ऑफ इवेंट सिर्फ तारीखों का है कि किसकी कहाँ तारीख लगी हुई है, किस अदालत में जाना है और कहाँ हम उन चक्रों में फंसे हुए हैं। भाई जो एक खुशनुमाई का, एक एन्जॉयमेंट का, एक अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने का जो है उसके लिए भी डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अगर हम अपनी
صوفی ٹورزم کو کریٹ کریں. اور جو پرانے ہمارے اپنے فیسٹیولز تھے, کیونکہ صرف ایک تو ہے نا سنگ و خشت اور یہ مونیومنٹس اور وہ مغلوں نے بنا دیے تو ہم اس کو سنبھال لیں تو بڑی بات ہے اور کر رہے ہیں, لیکن جہاں مار کھا رہے ہیں میرے خیال سے وہ ہے انٹینجبل ہیریٹیج, وچ مینز your traditions, your وہ میلے ٹھیلے ہوا کرتا تھا جو بالکل, اور ان کو اس معیار پہ لانا چاہیے. خالی ایک میلہ کر دینا is not good enough. اور سر ایک اور بات, پتنگ بازی کی ہم بات کر رہے تھے, وہ ختم ہو گیا, خونی کھیل بن گیا, بلکہ اس کو بالکل اب ختم کیا جا رہا ہے. نہیں, وہ دیکھیے ہر چیز کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ایک پرابلم آئی ہے, اگر آج موٹر وے پہ کوئی 4 ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں تو کیا موٹر وے بند کر دیں گے؟ ہم طریقہ ڈھونڈیں گے کہ کیسے ان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے, کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سو بسنت میں بھی پرابلم ضرور آئی, لیکن اس کے لیے کیا کوئی ذہن بیٹھے کوئی کہ ہم اس کو کیسے ایک سیف بسنت کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں؟ نہیں, اس طرح نہیں ہوا. گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ بند ہو گئی, ہارس اینڈ کیٹل شو بند ہو گیا, نیو ایئر ایو بند ہو گئی. آپ بات کرتے جائیں تو بے شمار چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری ٹریڈیشنل تھیں وہ ہمارے ہاتھ سے, کیونکہ ہم نے ہنسنا گانا خوش ہونا جو ہے وہ پچھلے 30-40 سال میں چھوڑ دیا. اور تفریح جو ہے کسی حد تک یوں لگتا ہے جیسے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے ٹورزم کا مطلب ہی تفریح ہے, ہنسنا گانا خوش ہونا ملنا جلنا. تو یہ خطہ ہمیشہ جگنی گانے کا, لڈیاں جھومر گدہ ڈالنا یہ کرنا, دس از واٹ پنجاب اینڈ پاکستان ہیز بین. ہماری پہچان ہی پنجاب کی ہے. ہم نے اس پر جو ایک جبر اور ایک کنٹرولز کیے ہوئے ہیں اور این او سیز کا ملک بنا دیا ہے کہ کوئی آپ نے ہنسنا بھی ہو تو آپ کو پہلے ڈی سی صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے, بھائی 10 بجے تک میں اتنا ہنس لوں گا, اتنے لوگ ہوں گے ادھر ہو. مطلب ایک ہیرارکل سسٹم ہے کہ آپ آج ایک کانسرٹ کرنا چاہیں, ایک سرکس کرنا چاہیں شہر میں, کہیں سے آپ کو اجازت نہیں ملتی, آپ کو جگہ نہیں ملتی, اس کے لیے آپ کو اجازت لینا پڑتی ہے. بالکل, how can you match with countries unless you learn to be happy and open. صحیح کہا, بالکل آزادی اس حوالے سے نہیں. عامر قریشی صاحب, ابھی پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہو رہی تھی, ہمارے منسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کو بھی اس میں آنا چاہیے, پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی سیاح ہے وہ چاہے آؤٹ آف کنٹری سے ہے یا ود ان کنٹری ہے اور وہ لاہور آتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے اس نے رہنا تو ہے, اس نے کھانا پینا بھی ہے. تو آپ جو ہے کیا, ظاہر ہے پورے پاکستان سے اس حوالے سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کیا کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک سیاح کو تاکہ وہ مطمئن ہو سکے, چاہے وہ پرائسز ہوں ریسٹورنٹس کی, وہاں کے کھانوں کی پرائسز ہوں, وہاں کی ریزیڈنس کی پرائسز ہوں, کس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں کوآپریٹ کر رہا ہے؟ رائے تیمور صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جیسے پہلے آپ سے سٹارٹ کیا تھا کہ 2-3 سجیشنز ہیں میری, اگر اس پہ اپلیکیبل سسٹم چل پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے جو میں کرنے والا ہوں کہ چند سالوں میں پاکستان کے قرضے اتر سکتے ہیں. ٹورزم اتنا بڑا اکانومی لا سکتا ہے, یورپین جو کہ چلتی ٹورزم پہ ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ٹورزم ٹورسٹ دنیا میں جب سب سے پہلے وہ سوچے گا نا, پلان کرے گا پاکستان میں آنے کا یا کسی بھی جگہ جانے کا, اس کا سب سے پہلے ریزرویشن کیا ہوئے گی؟ سیفٹی. بالکل, وہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. رسپانسبلٹی سوسائٹی بھی اٹھائے گی. ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہم جو پاکستانیز ہیں لاہور سے, پنجاب سے, سندھ سے جب بلونگ کرتے ہیں, ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ, فورنرز وہاں پہنچے ہوتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے, پہنچ جاتے ہیں. سن کے سب سے بڑی رکاوٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیٹ ورک موبائل کوریج نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو اس وقت خاص توجہ دینی چاہیے کہ موبائل آپ کے پہاڑوں پہ بھی چلے, مالب جبہ میں موبائل چلے, اندرون جہاں پہ یہ نارنگ جدھر بھی یہ ناردرن ایریاز ہیں جو مشہور ہے ہمارے, کیوں بھائی صاحب وہاں پہ وہ موبائل نیٹ ورک اوپن ہونا چاہیے. میں اپنی بات کرتا ہوں, آئی ایم اے بزنس مین, تو میری ایسے بہت سارے بزنس مین ہیں, ہم باہر کے ملک جاتے ہیں ہر سال فیملی کے ساتھ بھی, اکیلے بھی. تو وہاں پہ کئی بزنس ایسی ہیں جو سٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے میں صرف فون پہ کنیکٹیوٹی ہوئے تو میں کہیں جا کے بیٹھ کے بھی 10-15 دن انجوائے کر کے آ جاؤں, تو وہاں موبائل نہیں چلتے ہیں. دوسری بات جو سی ہے کہ راستوں کا ایشوز ہے. جو دیکھیں پاکستان میں جیسے میں نے کہا سیفٹی سب سے پہلا عنصر ہے فار اے ٹورسٹ. جو ہماری 15 ہیلپ لائن ہے پولیس کی, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو
کہ چاہیے کہ ایک ہیلپ لائن بنائیں, اس کا نام صرف رکھیں کہ یہ فورنرز ٹورسٹ کے لیے وہ اس کو پروموٹ کرے ورلڈ وائڈ. جب ٹورسٹ یہ سمجھے گا کہ سیفٹی کو میری یہ کنفرم کر رہے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں وہ ہیلپ لائن بے شک کلیکٹ پیچھے سے 15 پہ جا کے ہو جائے, لیکن کتنی بڑی آواز جائے گی پوری دنیا میں کہ ٹورزم میں ٹورسٹ کا خیال کر لیے گورنمنٹ آف پاکستان. یہ 2 عنصر ہے. تیسری بات, کووڈ-1 میں گورنمنٹ نے ہمارا ریسٹورنٹ کا کوئی خیال نہیں کیا, احساس پروگرام چلا, 1 روپے کا شیئرنگ نہیں کی اس میں, اور 1% کا احساس بھی نہیں کیا. ٹورزم پروموٹ پرائیویٹ سیکٹر سے کیسے ہوئے گا؟ جب اسے آپ کوئی بینیفٹ دیں گے, انسینٹیوز دیں گے. آپ یہاں پہ تو بینکوں سے مارک اپ کم کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ناردرن ایریاز ہیں, جو ہاٹ اسپاٹس ہیں ان کے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے ان کو سپانسر کرنا چاہیے پرائیویٹ کمپنیز کو, یا انہیں بینکوں سے لون ملنا چاہیے وداؤٹ انٹرسٹ, یا منیمم ریٹ پہ ملنا چاہیے, ایکسیس ہونی چاہیے. اور وہاں پہ کوئی ہوٹل, ریسٹورینٹس یا ایک پوری ایک سوسائٹی بنتی ہے نا پوری, اس میں جو بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو ہیلپ ملنی چاہیے. اور وہ 24 آورز والا کام ہونا چاہیے کہ فوری کام ہو جائے انسٹنٹ اس کا. یہاں پہ آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے, ریسٹورینٹ ہے, اتنے ٹیکس والے اکٹھے ہوئے تھے, EOBI, سوشل سیکورٹی, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر پروموٹ کرنا ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ابھی ہم تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں چیزوں. ایک ہمیں ٹورزم پروموٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ایگزیکیوشن چاہیے. ایک ہے مارکیٹنگ. مارکیٹنگ پہ جس بندے کا گرپ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوڑا رکھ کے سامنے مارکیٹنگ اچھی ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں, اور سونا سامنے پڑا ہوئے مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے وہ نہیں بکتا ہے. تو یہ مارکیٹنگ چاہیے, پاکستان کو کرنی چاہیے ود دا collaboration آف دا پرائیویٹ کمپنیز, پرائیویٹ سیکٹر, کہ پروموٹ کرے, مارکیٹ کرے پاکستان کا ٹورزم. وہ کس بیسس پہ ہوگا؟ سیفٹی. بالکل صحیح. تو یہ بیسک 2 چیزیں ہیں. راستے تو بند رہے, اس میں سالوں لگتے ہیں جی, سڑکیں بناتے ہو. دوسری چیز ایک اور, PIA, یہ تو پاکستان کے اپنے کنٹرول میں ہے نا. ان کے جو پلینز جاتے ہیں وہاں پہ, ان کے کرائے میں کہتا ہوں 90% ڈسکاؤنٹ پہ جانا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں وہ پہلے خسارے میں ہے. جہاں اتنا خسارہ کیا تو 0.001 ناردرن ایریاز کی فلائٹس پہ کر دیں. دوسری چیز ایک اور, جیسے پرائیویٹ کمپنیز کو انہوں نے پرمیشن دی ہے نیشنل پلینز چلانے کی. کچھ لاہور سے کراچی جاتے ہیں, کچھ اسلام آباد جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ اتنی سختیاں کی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے, وہاں پہ کنڈیشن لگا دیں کہ جو فلائٹ پاکستان میں کام کری ناردرن ایریاز میں لازمی جائے گی, چاہے وہ حالی جہاز جائے, آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو اس طرح کی بے شمار مارکیٹنگ ہم کر سکتے ہیں جس سے ٹورزم پروموٹ ہو سکتا ہے. اور ایک آخری سجیشن میں دیتا ہوں, اگر ان ساروں چیزوں کو آپ کو حل چاہیے تو یہ DG ورلڈ سٹی لاہور ہے نا, ان کو لگائیں DG ورلڈ سٹی پاکستان. تو پھر یہ دیکھیں آٹومیٹک ٹورزم ماشاءاللہ پروموٹ ہو جائے گا. اچھا خالد صاحب, سیکیورٹی کی, سیفٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کی آپ نے بھی بات کی, اور آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی تھی کہ ہر کسی کو جو ہے, ہر فرد کو جو ہے رسپانسبل ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو ملک ہے اس کو ایکسپلور کرنے میں دوسروں کو ہم اٹریکٹ کر سکیں. سر, سیکیورٹی کی بات کرتے ہوئے ایک جو ہمارا سافٹ امیج ہے ظاہر ہے, اس کو بنانے میں ہمارے میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, عوام کا تو ہے ہی ہے ظاہر ہے. تو سر میں پہلے بھی آپ سے میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارا میڈیا کتنے % اس رول کو پلے کر رہا ہے. اگر ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سر اب جو ڈاکیومنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ ٹورزم, وہ ہمیں PTV پہ ہی زیادہ تر نظر آتی ہیں. ہمیں باقی پرائیویٹ چینلز کے اوپر اس طرح کی کوئی اسٹرگل نظر نہیں آتی. اور باقی جو سافٹ امیج ہے اس کو بنانے میں پرائیویٹ میڈیا کتنا سر رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے میں 2 باتیں کرتا ہوں. جی. ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے $65 بلین اینولی ریلیجس ٹورزم سے, جس میں ہماری سب کی جانا ہوتا ہے, پوری دنیا سے مسلمان جاتے ہیں, اس سے $65 بلین ارن کرتا ہے. اور یہ ان کی GDP کا دیکھیں کتنے % بن جاتا ہے. صحیح. 2027 تک ان کا ٹارگٹ ہے $110 بلین کا, کہ وہ وہاں تک پہنچیں گے. صحیح. اچھا, اپنی معیشت کو ٹوٹلی وہ ڈیپینڈ کریں گے اس پہ, ٹھیک ہے, ریلیجس ٹورزم پہ. اچھا, اسی طرح سے ایران ہے, وہ 11 پوائنٹ سمتھنگ, اس کی بھی 11.8 بلین ڈالر کی اس کی. عراق کی بھی اسی طرح سے. بالکل. ایون اسرائیل کی جو ریلیجس ٹورزم ہے وہ بھی بہت زیادہ, ویسے بھی وہاں ٹورسٹ آتے ہیں. صحیح. ہمارے سامنے 2 ماڈل کنٹریز ہیں, ایک ملائیشیا ہے اور ایک ٹرکی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. دبئی ایک اور طرح سے امیر ملک ہے, لیکن دبئی بھی اس میں شامل ہے. دیکھیں, یہ دونوں ملک جو ہیں اپنی اسلامی اقدار کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, جدید سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. صحیح کہا. کیوں نہ پاکستان میں آپ ایک ایکسپیرینس کریں کہ یا ملائیشیا کو اپنا ماڈل بنا لیں یا ٹرکی کو بنا لیں. ہم جس سوسائٹی میں, دیکھیے آپ میڈیا پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. جی جی.
آپ جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو, جو کچھ آپ کے پاس ہے, میڈیا وہی دکھائے گا نا. میں کیسے کسی چیز کی شکل بدل سکتا ہوں؟ آپ کا ٹی وی کیمرہ جو ہے, میرا فوٹوگرافر جو ہے, جو اخبار کا رپورٹر ہے, وہ کیسے جا کے اس کی تصویر بدل سکتا ہے, وہ غلط کیسے اس کو پینٹ کر سکتا ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں پاکستان پہ ایک بہت بڑا احسان کر, اب ٹرکی کی کو $35 بلین کی انٹرنیشنل ٹورزم ہے وہاں پہ. ملائیشیا میں بھی یہی صورتحال ہے, دبئی بھی 11% ان کی جی ڈی پی کا یہ ہے ٹورزم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ٹوٹل کچھ 24,000 ٹورسٹ آیا ہے. انڈیا میں 1 کروڑ سم تھنگ اس سے اوپر ٹورسٹ آئے ہیں. وہ اپنی مارکیٹنگ پہ انڈیا میں, لاشاری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے انڈیا میں ٹورزم کی مارکیٹنگ کے لیے بلینز خرچ کرتے ہیں. ہمارا فنڈ ہی نہیں ہے میرا خیال پاکستان میں, شاید مجھے یقین ہے کہ اس کا فنڈ کوئی نہیں ہوگا. سو جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ چیزوں کو نہیں بدل سکتے. آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, ایک چیز پہ, ہر چیز پہ پابندی ہے. یہاں پہ کوئی شخص اپنے ڈریس میں فریلی پھر نہیں سکتا. ملائیشیا میں شیشہ نہیں پی سکتا, اس پہ پابندی ہے. باقی دیکھیں, باقی چیزیں کچھ ایسی ہیں جس میں آپ کی باقی سوسائٹی خود ان چیزوں سے گریز کرتی ہے. جن چیزوں کے لیے پرمیشن آپ کسی کمپٹیشن میں آ ہی نہیں سکتے. ملائیشیا میں اگر یہ کچھ پرمیشنز ہیں, ٹرکی میں ہیں, تو پاکستان میں کیا پابندی, اس میں کیا ضرورت کیا ہے ایسی پابندیوں کی؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان پابندیوں کے ساتھ محض بلڈنگز کو خوبصورت کر کے, ہیریٹیج کی بات کر کے, آپ ریلیجس ٹورزم کی بات کر کے آپ کہیں کہ آپ کسی کمپٹیشن میں آئیں گے, آپ اس کو فلیگ شپ بنا لیں گے, آپ اس میں سے کچھ حاصل کر سکیں گے. ایسی تمام پالیسیاں یہ جسٹ آپ کی لپ سروس ہوگی. اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ہونے والا. 70 سال تک ہم نے کچھ نہیں کیا, اب آ کے ایک پالیسی ہم نے دی, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی کوئی جوائنٹلی ایسا کوئی ایسی پلاننگ ابھی تک سامنے نہیں ہے. ان کو ایک پالیسی دینی چاہیے, اسٹریٹجی دینی چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے ملک کو ٹورزم کی طرف لے کے جانا ہے. میں آزاد کشمیر گیا, مجھے پورے راستے میں ایک جگہ بھی ایک شخص بھی سائیکل پہ نظر نہیں آیا, اس لیے کہ سائیکل پہ اس کو سفر کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے پورے شہر میں دیکھ لیں, آپ کو سائیکلنگ کی کوئی جگہ نظر آتی ہے, آپ کو فٹ پاتھ نظر آتے ہیں, کوئی چیز آپ کو نظر, یہ سارے آپ کو سٹیپس جو ہیں لینا پڑیں گے. میڈیا پھر اس کو بڑا خوبصورت پینٹ کرے, بڑا اچھا دکھائے گا. پھر ملائیشیا میں بدھسٹ ہیں, کرسچن ہیں, مسلم ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, ان کے اتنے فیسٹیول ہوتے ہیں. آپ ایک مہینہ ملائیشیا میں کوئی شخص کوالالمپور میں گزار کے دیکھے, اس کو ہر نئے دن ایک نیا فیسٹیول جو ہے وہ ملے گا. ہر قوم کا اپنا نیا سال شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں فیسٹیول رونے دھونے میں گزر جاتے ہیں, ہم فیسٹیول مناتے ہی کوئی نہیں ہے. وہ بسنت والا جو فیسٹیول تھا واقعتاً وہ لاہور کی ایک شان بن گیا تھا. ہم نے اس کو بہت ہی بے رحمی سے اس کو قتل کیا, اس فیسٹیول کو. اس طرح آپ کے جتنے میلے یہاں پہ ہوتے ہیں ان سب میلوں کو آپ سپانسر کروا سکتے ہیں, ان کو ملٹی نیشنل کمپنیز آ سکتی ہیں. تو یہ سارا کرنے کے لیے دیکھیے, کرنے کے لیے بے شمار بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. آپ کرنے والے بنے, آپ پالیسی دینے والے بنے, امپلیمنٹ کروانے والے بنے. اس کے بعد میڈیا اس کی ماشاءاللہ ایسی پینٹ کرے گا, اس کو ایسا خوبصورت دکھائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے. اگر ملائیشیا والے لکھ سکتے ہیں کہ ملائیشیا ٹرولی ایشیا, اگر انڈیا والے لکھ سکتے ہیں کہ انکریڈیبل انڈیا, تو پاکستان کیوں نہیں لکھ سکتا کہ ہم ٹرولی ایشیا ہے؟ تو یہ ہمیں موقع تو ملنا چاہیے نا. صحیح سر. لاشاری صاحب بڑی اچھی باتیں کی ہیں خالد صاحب نے بھی. ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کا میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا, ای ویزا کی جو فیسلٹی ہے سر کسی بھی ٹورسٹ کے لیے, وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ بہت رکھتی ہے جی, فیسیلیٹیشن ان ایوری سینس. اور آج دنیا الیکٹرانک ورلڈ ہے, یہاں سے بیٹھے آپ آسٹریا کی کسی جگہ کی بکنگ کر لیں, آپ کو یہیں پر سارا اس کا سسٹم مل جاتا ہے. ویزوں کا اب یہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی خوشائند بات کی, لیکن اس کی اب امپلیمنٹیشن کس حد تک ہے اس پہ مختلف آراء ہیں. ڈیفینیٹلی فرق تو آیا ہے, لیکن پھر بھی بیچ میں مسائل آتے ہیں. اور وہ جو بات خالد صاحب کی مجھے بہت اچھی لگی ہیں باتیں, کہ یہ جو بندشوں والا سلسلہ ہے نا جی, ابھی وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ آر وی جسٹ is it a security state or is it a tourist state? جسٹ ایک لفظ صرف اس کو 70 سے پہلے والا پاکستان بنا دیں.
जी ठीक, तब भी तो सिक्योरिटी होती थी ना। ठीक है, अब हमारे चैलेंजेस बहुत आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने, हमारे मुल्क ने बड़ा उनको अच्छे तरीके से, नो डाउट, लेकिन आई थिंक वी ओवर किल इट। ये जो सिक्योरिटी का इशू है, एक मैजिस्ट्रेट से लेके कोई भी हो, वो किसी चीज़ की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं होता, रोकने पे, बंदिशें डालने पे, बैरियर्स, कंट्रोल्स, ये दिस ऑल गोज अगेंस्ट टूरिज्म। जो टूरिस्ट आया है, अगर वो बाकी मुल्क छोड़कर इधर आया तो क्यों आएगा? अगर उसको यहाँ पर हर चीज़ की, पहनने की, खाने पीने की, घूमने की, हर चीज़ में बंदिश, आज़ादी नहीं होगी। आज़ादी इज़ द नेम ऑफ टूरिज्म। तो सो वो चूँकि हमें कल्चरल रीजनरेशन की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात की कि अच्छा क्या हम सिर्फ इस्लामिक मुल्क हैं? 52 और मुल्क हैं, किसको, हमने तो सऊदी अरेबिया को गालबन मॉडल बनाया हुआ है। वहाँ तो चूंकि रिलीजियस टूरिज्म है, जाना ही जाना है मक्के मदीने में, उसके अलावा तो कोई नहीं जाता। तो हमें मलेशिया या टर्की ऐसे मुल्कों को, इंडोनेशिया, ये जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ भी नियम बन गया जी, सऊदी अरब में भी नियम बन गया। तो अब बिल्कुल बहुत तब्दीली अच्छा, तो सो अनलेस वी लर्न टू ओपन अप अ लिटिल एंड कनेक्ट विद द वर्ल्ड कल्चर, एक यूनिवर्सल कल्चर भी है, यूनिवर्सल वैल्यूज भी हैं। अगर हमने अपनी ही 1.5 इंच की मस्जिद में ही सर छुपाए रखना है तो ओके, देन फॉरगेट अबाउट टूरिज्म, देन वी आर व्हाट वी आर। फिर लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी भी हो रही हैं और इन्हीं से फ़रोग पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ी बात हुई है कि हमने एक गैर इस्लामी, विच मीन्स द सिख टूरिज्म, इसको कितना फ़रोग दिया है, इससे ओपननेस आई है, इससे एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी का हिस्सा बने हैं। अगर हम इन दो चीज़ों को, बुद्धिस्ट टूरिज्म और सिख टूरिज्म, इससे, क्योंकि अभी बाकी वेस्टर्न टूरिस्ट का आना वो एक बात की स्टेज है, और जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जब तक हम चले बड़ी चीज़ें, बड़े होटल, ये वो, लेकिन अगर हमें एक अच्छा वॉशरूम ही नहीं मिल रहा। मैं अब उधर हुंजा से आगे, जहाँ चाइना से हमारा बॉर्डर मिलता है, वहाँ बहुत दुनिया जाती है, चूँकि हमारा एक टीन के डब्बे हैं, उनके पीछे वॉशरूम है, एक टूटी लगी हुई है। इस दिस, और ये बहुत सारी जगहों पर इसी तरह है। यानी एक हाउ कैन एनी फॉरेनर और एनी लेडी गो फॉर टूरिज्म इफ देयर इज नॉट ए डिसेंट वॉशरूम? इवन अच्छे बेंचेस कहाँ हैं, अच्छा कोई टी स्टॉल कहाँ है, हाइजीन। पिछले दिनों मैं एक वेबिनार पे था जिसमें टर्किश एम्बेसडर भी था। यकीन करें मुझे बड़ी ही एम्बैरेसमेंट हुई कि उनसे एक सवाल किया गया। हम में से किसी ने कहा कि जी टर्की, हम तो बहुत जाते हैं यहाँ से पाकिस्तान वाले, तो टर्की वाले क्यों नहीं इधर आते? अच्छा, तो बड़ा अच्छा सवाल था ऑब्वियसली। तो उनका जवाब पता क्या था? कहते हैं हाइजीन। ए टर्किश एम्बेसडर saying that it is hygiene which is an issue with our people to visit Pakistan. हमारा क्या मतलब, अगर हमने दुनिया के साथ मुंसलिक होना है तो जो बुनियादी असूल हैं, हिफ्ज़ान सेहत के, सफाई के, तमीज़ के, लोगों से उस तरह, ठीक है हम बड़े मेहमान नवाज हैं, खुश अखलाक हैं, लेकिन इसमें कई और इश्यूज हैं। सो उस पे आप मीडिया की बात कर रही थी, मीडिया पे अगर ये असूल आने शुरू हो जाएं, अगर ज़्यादा इस पे बात हो, ज़्यादा पैगामात आएँ, क्लिप्स चलें, कोई बातें हों, तो मेरा ख्याल है आवाम को भी समझ आएगी कि भी हाउ कैन वी प्ले द रोल। क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है टूरिज्म, हर शख्स जो है वो पाकिस्तान का होस्ट है, उसी से तासुर मिलता है, चाहे वो टैक्सी वाला हो, रेडी वाला हो, रक्शे वाला हो, कोई एयरपोर्ट पे कोई एजेंट, तो बट यू हैव टू टीच देम ऑल। एग्जैक्टली। आमिर साहब जी मैं आपको बात बताऊँ, एक ना ब्लेसिंग है अल्लाह की पाकिस्तान के ऊपर। टूरिज्म दुनिया में गोरे फॉरेनर ज़्यादातर आते हैं। आप यकीन करें कि मेरे अपने रेस्टोरेंट में, फूड स्ट्रीट में, वो आके देसी खाना खाते हैं। सही। वो वहाँ से यूरोप, अमेरिका, यूके से आके वो कोई इंग्लिश फूड नहीं ढूंढ रहे होते। तो ये ब्लेसिंग्स हैं कि वो गोरे ये खाते हैं। आप कभी यूरोप, दुबई, यूके जाएं तो वो जो इसको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है वो ज़्यादातर गोरे बैठे मिलेंगे आपको। तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ हमारे पास है कि उनके लिए भी तो हमें स्पेशल कुछ बनाना भी नहीं पड़ रहा है। यकीन करें जो मिर्ची हम खाते हैं वही खाते हैं वो, और शौक से खाते हैं। गवर्नर पंजाब साहब ने, सरवर साहब भाई हैं, बड़े अपने बड़े प्यार उनसे मेरा, तो उन्होंने जब ये सिख कम्युनिटी का जब इनके इवेंट्स चले यहाँ पे ये करतारपुर में, तो
ان کے انہوں نے کافی پروموٹ کیا, کافی سکھ آئے, میرے ریسٹورنٹ پہ بھی آئے, وہ خود لے کے بھی ان کو آئے. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے, چونکہ ہم ایسوسیشن کے حوالے سے لوگ اپروچ کرتے ہیں جب کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں, تو جن دنوں سکھ یہاں پر آئے ہوئے تھے کرتارپور میں, جب وہ لاہور آئے, آپ یقین کریں لاہور کے 2 اسٹار سے لے کے 5 اسٹار ہوٹلز میں کمرے ختم ہو گئے. صحیح. ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم ہو گئی. بالکل یقین کریں کہ مجھے لوگ فون کرتے تھے, یار کمرے چاہیے میرے, اس ریفرنس سے انڈیا سے مجھے فون آ رہا ہے کسی کا دوست کو, جی کمرے میں ہوٹل میں سکھوں کو ٹھہرانے جگہ ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں نا, ایک ایونٹ پہ یہ حال ہے. اور جس طرح دونوں بھائی بات کر رہے ہیں کہ جب ڈفرنٹ کمیونٹیز آئیں گی, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ ریلیجنز آئیں گے, اس کا مطلب پھر یہی ہونا کہ میسج لیول پہ اگر سیاحت ہوتی ہے تو وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. یس, ہر وقت اتنا رش رہے گا. سیفٹی اینڈ ہیلتھ, یہ میں نے پہلے کہا, یہ 2 مین ایشوز ہیں. اس پہ آپ مارکیٹنگ اچھی کریں اور پیچھے سپورٹ بھی کریں. آپ یقین کریں جو بات کیا نا, کہ میں کہتا ہوں کہ سرکاری پیٹرول پمپس, ایون پرائیویٹ پیٹرول پمپس کے واش روم جائیں, آپ کو مطلب غش کھا کے آپ گر پڑیں. پچھلے دنوں میں سن رہا تھا عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جی واش رومز پہ ہم موبائل نمبر لکھیں گے واٹس ایپ کا. مطلب پرائم منسٹر یہ سوچ رہا ہے, یہ بات اچھی نہیں ہے. یہ نیچے لیول پہ معاملے حل ہونے والے ہیں, جس سے کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کہتے ہیں. اچھا پھر بھی نہیں ہوا, اچھی بات ہے, پھر بھی نہیں ہوا, پھر بھی نہیں ہوا. اب آپ انڈیا کو دیکھ لیجیے, وہاں پہ واش روم کا کتنا بڑا ایشو اور اسی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اسپیشلی ان پاکستان. نیشنل ایشو ہے. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں نا, مارکیٹنگ جس کی اچھی کریں گے اور پیچھے سپورٹ کریں تو کولیکٹیو ایفرٹ ہے معاشرے کی. جس طرح میں بتاؤں شاید کی بات آپ کو, آپ یہ جو مسجد جو ہے یہ شالمی کے ساتھ جو اندر مسجد جو سی مارکیٹ کے ساتھ, ابھی آپ حضوری وہ کیا نام ہے اس کا, وزیر خان. اچھا, اب جہاں تک شاید صاحب کی کیپیسٹی ہے نا, وال سے سٹارٹ ہوتی ہے مسجد سے پہلے سڑک, وہاں سے زبردست کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کے باہر اتنی ٹریفک ہے, اس سڑک ٹریفک کے اوپر ٹریفک ہے, یعنی وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. اندر تو انہوں نے آسان کر دیا, اس کو خوبصورت بھی کر دیا. یہ پرابلم ہے صاحب. ٹھیک ہے, اندر سے پھر وہ آپ کی بات وہی ہے نا کہ لاہور کی بجائے اور پاکستان کی. ہاں جی ہاں, وہاں تک پہنچنے میں تو یہ کچھ کر نہیں سکتے نا, ان کی رسپانسبلٹی نہیں. ایکسیس بہتر ہو رہا ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے, وی مسٹ گیو سم کریڈٹ آلسو, ابھی ریلوے اسٹیشن سے ایک اوور پاس اوور ہیڈ برج کا ایل ڈی اے کو حکم دے دیا ہوا ہے. وہ پروجیکٹ انشاءاللہ بن جائے گا, جس سے اس طرف سے وال سٹی کو اپروچ کرنا آسان ہو جائے گا. موبائل نیٹ ورک جو ہے نا, یہ اگر ناردرن ایریاز میں کھل جائے تو آپ دیکھیں کتنی ساری ٹریفک بڑھ جائے گی. ایگزیکٹلی. اچھا خالد صاحب, ایک اور بڑا اہم ایشو, جیسے سر نے بات کی کہ اوور ہیڈ بریجز اور یہ وہ, اس سے بھی لاہور جو ہے ظاہر ہے ایک جو ٹپیکل ایک لاہور تھا وہ تھوڑا چینج ہوا. دوسری بات یہ کہ جو اشتہار بازی ہے, جگہ جگہ بینرز, جگہ جگہ جو وہ فلیکسیز لگی ہوئی ہیں, کوئی دیواریں جو ہیں وہ بھی نہیں چھوڑی ہوئی, یہ سر کتنا متاثر کری ہیں, اسپیشلی اگر لاہور کی بات کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کو. دیکھیں نا, قانون کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے نا, جو متعلقہ لوگ ہیں وہ کام نہیں کر رہے, تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اگر آج یہاں پہ جو جن لوگوں کی ذمہ داری ہے, جس ڈپارٹمنٹ کی, وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو, جن کا بینر لگے, جن کا پوسٹر لگے, جنہوں نے پیسٹ کیے ان کو جرمانے کیے جائیں, تو یہ کام ختم ہو جائے گا. تو آپ مسلسل یہ کام کریں. اگر ہم خود ہی یہ کام کریں گے تو پھر اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا جس میں ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ہوپ کوئی نہیں ہے. ہوپ بہت زیادہ ہے. ڈائریکشن دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اس ڈائریکشن کو دکھا کے پھر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک مثال بنتے ہیں. ابھی پرائم منسٹر کی جیسے قریشی صاحب بات کریں نا کہ انہوں نے وہ ٹوائلٹ کی بات کی, یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا, میرا خیال ہے میجر ایشو ہے. ان پہ اس پہ ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. ہماری جو ٹاکس ہونی چاہیے, جو شو ہونے چاہیے, وہ ان ایشوز پہ ہونے چاہیے. لوگوں کو جو بیسک ان کی نیڈز ہیں اس کے بارے میں, ان کے بارے میں آگاہی. سو یہ چیزیں ہم, میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہ جو ٹرین کا پروجیکٹ ہے, یہ جو میٹرو کے پروجیکٹ ہیں, یہ جو اوور ہیڈ برج بنتے ہیں, فلائی اوورز بنتے ہیں, انڈر پاسز بنتے ہیں, اس سے شہر کی ساخت متاثر ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ ایک عوام کے لیے لیکن وہ عوام کے لیے فیسلٹی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ضرور ہونا ہوتا ہے, چلتا ہے ساتھ ساتھ. یہی بات سر رشاد صاحب آپ سے پوچھنا میں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ جو اشتہار وغیرہ لگ جاتے ہیں, اتنے خوبصورت دروازے ہیں ہمارے یہاں کے, اتنی خوبصورت والز ہیں, وہ ساری بھر جاتی ہیں, بجائے ان والز کے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں پر اشتہار لگانا منع ہے. سر یہ اس کے اوپر کیا اسٹیپس لے رہے ہیں؟ اشتہارات میں امپروومنٹ شہروں میں بہت آئی ہے پاکستان میں پچھلے 20-30 سال میں. کبھی آپ کو یاد ہوگا مین سڑکوں پہ بینر جو تھے وہ یوں اکراس دا روڈ لگتے تھے, اب نہیں نظر آتے. سٹریمرز ہیں, کچھ آرگنائز بورڈز ہیں, سپریم کورٹ نے بھی اس پہ کافی انٹرسٹ لیا کیا. لیکن جو یہ دوسرے چسپاں کرنے والے اشتہار ہیں نا, دیز آر دا موسٹ ڈیمیجنگ, اور وہ ابھی بھی
जितनी हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जिसने कोई रिलीजियस फंक्शन करना होता है वो अच्छा स्कूल का इश्तिहार है, इवन इलेक्शंस होने हो तो जो हमारी टॉप पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपने चस्पा कर रहे होते हैं। यानी उस वक्त शहर का किसी को एहसास नहीं होता। ये एक ऐसा कल्चर है जो हमने सोचना अपनाना है कि ये दरो दीवार, ये जो चीज़ भी आपकी निगाह पड़ती है वो शहर की चीज है, और इसको हटाना भी बड़ा मुश्किल है। अगर आप जाकर किसी नहीं उतार सकते, बाकी कपड़े की लगी हुई चीज को तो उठा कर लेंगे, तो ये कई दफा खुरचना पड़ता है। बाकायदा तौर पे इसलिए चश्मा किया जाता है ताकि ये पेट भी और देर तक रहे। दीवारें जो है ना, दीवारें लिखना जो है, इसको तो टोटली इस पे पाबंदी होनी चाहिए 100%। कुछ दीवारों पे लिखना, और दूसरा वो पेस्ट। मैं आपको एक छोटे से दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं अमेरिका में पहली दफा जब गया तो पढ़ रहा था, तो उधर इश्तिहार लगते थे यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एक बोर्ड था, तो मैंने भी जाके अपना इश्तिहार लगा दिया कि जी मेरे पास पुरानी किताबें हैं, अच्छा। किसी को चाहिए तो ये मेरा फोन नंबर है, ठीक है। तो मुझे चंद दिन बाद एक टेलीफोन आता है, आर यू लाशारी? मैंने कहा यस। कहता है डिड यू पोस्ट अप दैट पोस्टर? मैंने कहा यस। कहता है, मैंने कहा यू इंटरेस्टेड इन माई बुक्स? कहता है नो, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। अच्छा, आई एम इंस्पेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी पुलिस, तो हाउ कुड यू डू दैट? मैंने कहा उधर बहुत सारे लगाए हुए थे, मैंने भी लगा दिया। कहता है वो सारे पिन अप हुए हुए हैं, तुमने आके चस्पा कर दिया है, यू हैव पेस्टेड इट। सो वो इतना एक यूनिवर्सिटी के साइन बोर्ड पे भी ख्याल रखते हैं। बिल्कुल सर, ये रिवायात है, ये मतलब जाहिर है इनको हमने खुद ही फॉलो करना है। अगर कोई कानून है तो उसको भी हमने खुद ही फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ये टॉपिक ऐसा जिसके इसके पर हम जितनी भी बात करते रहे वक्त कम है। कामल लाशारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हेल्दी गुफ्तगू रही। आमिर कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। खालिद फारूकी साहब हमेशा की तरह आपसे भी बड़ी अहम और बड़ी हेल्दी गुफ्तगू रही है। आज के प्रोग्राम से इतने ही, लेकिन जाते जाते एक मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने ये बात की कि सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ एक इदारे की नहीं है, जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की नहीं है, जिम्मेदारी जो है वो फर्द वाहिद की भी है, हम अवाम की भी है। हम अवाम भी हैं, चाहे हमारे पास कोई ओहदा भी है, तो अवाम होते हुए भी हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे बात की जा रही है कि लाहौर में दीवारें जो है वो सारी खूबसूरत दीवारों को जो है वो ख़राब कर दिया गया है, उसको आप अपने घर के साथ मिलाकर देखें कि क्या आप अपने घर की दीवारों को या दरवाज़ों को इस तरह से गंदा या ख़राब करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।